الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک صحابی رسول ہیں اور ان کے والدین جو ہیں یہ ان خوش نصیب اور پہلے لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کے اوپر آپ کو مدینہ منورہ تشریف آنے کی دعوت دینے کے لیے بیعت فرمائی تھی۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینہ منورہ تشریف لے آئے ہیں، ہم آپ کی جان کی، آپ کی مال کی، آپ کی سب چیزوں کی حفاظت کریں گے، سب کچھ ہمارا آپ کا ہے۔ تو یہ 12 لوگ تھے، ان میں یہ بھی شامل تھے ان کے والدین۔ تو یہ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غریب انصاری صحابی تھے، محنت مزدوری کرتے تھے، کثیر العیال تھے، بچے بھی زیادہ تھے اور غریب بھی تھے، اس لیے محنت بھی خوب کرنی پڑتی تھی۔ بچوں کا پیٹ پالنا ہے تو اسی اعتبار سے محنت بھی کرنی ہے، خوب محنت کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق زار تھے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو سب سے بڑی فضیلت ہے وہ فضیلت یہ ہے کہ وہ نیکیوں میں آگے لپکنے والے ہوا کرتے تھے، نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہوا کرتے تھے۔ ان کے نزدیک یہ چیز اہم نہیں ہوتی تھی کہ اس کے پاس کون سی گاڑی ہے، تو میرے پاس بھی ویسی گاڑی آنی چاہیے، یہ اہمیت کی چیز نہیں تھی۔ ان کے نزدیک یہ اہمیت کی چیز نہیں تھی کہ اس کا گھر اتنا بڑا ہے، میرا گھر بھی اتنا بڑا ہونا چاہیے۔ ان کے نزدیک اس چیز کی اہمیت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اتنے اچھے کپڑے پہنتا ہے، اتنی اچھی گھڑی باندھتا ہے، اتنا خوبصورت چمکتا دمکتا چشمہ لگاتا ہے، ان کو اس سے غرض نہیں ہوتی تھی۔ ان کے نزدیک اہمیت والی کیا چیز تھی کہ نیکی میں کون آگے بڑھتا ہے، کون جو ہے وہ ایسا عمل کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ آگے بڑھ سکے۔ تو میں کسی طریقے سے آگے بڑھ جاؤں۔
چانچہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا ذکر فرما رہے تھے اور اس میں جانے والوں کا ذکر فرما رہے تھے کہ کون سب سے پہلے اس میں داخل ہوں گے، جائیں گے. تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے رسول، کیا میں بھی اس میں شامل ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں تم بھی اس میں شامل ہو. ان کی دیکھا دیکھی دوسرے کھڑے ہوئے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں بھی اس میں شامل ہوں. فرمایا نہیں، وہ سب قتل گیا، وہ سب قتل گیا. تو ان کے نزدیک یہ چیز اہم ہوا کرتی تھی. تو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ یہ غریب صحابی تھے. اس زمانے کے اندر پیٹ بھر کر کھانے کو مل جائے یہ بہت بڑی بات تھی. کھجوروں پہ گزارا ہوا کرتا تھا. ایک مرتبہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو ان کے منہ میں کھجور تھا. اور اس زمانے کے اندر مسیلمہ کذاب یہ وہ شخص تھا جس نے اللہ کے رسول کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا. ایک اسود عنسی تھا، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی جہنم رسید ہوا. حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاز فیروز، فیروز کامیاب ہو گیا. اس نے اس کو قتل کر دیا، مار دیا. دوسرا یہ تھا مسیلمہ کذاب جس نے اللہ کے رسول کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کا قلع کما ہوا، یہ مارا گیا. اور اس کے سلسلے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے صحابہ کو داؤ پر لگا دیا کہ سب کے سب جاؤ اس کا معاملہ ختم کرو، سب سے پہلے اس کا معاملہ ختم ہونا چاہیے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں 27 غزوات کے اندر شرکت فرمائی، 27 جنگوں کے اندر. آج ہم نے پڑھی ہے نا 26ویں سپارے کے اندر سورہ محمد، اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورہ قتال. پورے قرآن کریم میں کہیں قتال کے نام سے کوئی دوسری صورت نہیں ہے. جو قتال کے نام کے ساتھ جو جوڑ رہی ہے وہ کس کے ساتھ؟ محمد کے ساتھ. جس صورت کا نام محمد اسی صورت کا نام قتال، یعنی یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بغیر کوئی بھی چیز قائم نہیں ہو سکتی. جب ہی قائم ہو سکتی ہے جبکہ اپنا زور مخالف کے اوپر پورے طور پر کرو. آج مسلمان اسی چیز کو چھوڑ کر بیٹھ گئے تو سب کچھ ختم ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 غزوات کے اندر شرکت فرمائی. ان 27 غزوات کے اندر صرف صحابہ اکرام جو شہید ہوئے وہ 259 صحابے ہوئے، 259 صرف. اور مسیلمہ کذاب کے خلاف جو جنگ ہوئی جس کے اندر اس کو قتل کیا گیا، اس کو مارا گیا، اس کے اندر 1200 صحابہ شہید ہوئے. 1200 صحابہ پورے. اس کے اندر کتنے؟ 10 سالہ دور کے اندر 27 غزوات کے اندر صرف 259 اور اس میں کتنے؟ 1200. اور ایک روایت میں 1400 بھی آتا ہے، جن کے اندر 700
حفاظ صحابہ تھے، 700 حفاظ صحابہ تھے. تو یہ اتنی بڑی جنگ تھی جو ختم نبوت کے نام پر جو ہے وہ لڑی گئی تھی. تو یہ مسلمہ کذاب اس کے اندر مارا گیا تھا. تو اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی نبوت کا دعویٰ کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خط بھیجا، ایک مرتبہ بھیجا، یہ نہیں مانا. دوسری مرتبہ اس کو دوبارہ خط بھیجنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا. اور اللہ کے رسول جانتے تھے کہ اب جو یہ خط لے کے جائے گا اس کے لیے مشکلات کھڑی ہوں گی. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون میرا یہ خط جو ہے مسلمہ کے پاس لے کے جائے گا. حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس وقت کھجور کھا رہے تھے، ان کے منہ میں کھجور تھا. انہوں نے اس تیزی کے ساتھ جیسے ہی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کون میرا یہ خط مسلمہ کے پاس لے کے جائے گا، اس تیزی کے ساتھ کھڑے ہوئے کہ میں لے کے جاؤں گا کہ آپ کے منہ سے کھجور کے ذرات سامنے والے صحابی پہ گرے. منہ میں کوئی چیز ہو بولے آدمی تو ایک دم نکلتا ہے تھوک، اور وہ چیز ہے تو ظاہر سی بات ہے برا بھی لگتا ہے، عجیب سا لگتا ہے کہ میاں. تو ان صحابی نے کہا کہ امی میاں صبر تو کر لو، منہ کی چیز تو کھا لو، پہلے منہ تو خالی کرو، اتنی جلدی کیا ہے. تو ایک دم فرمانے لگے کہ کوئی مجھ سے سبقت نہ لے جائے، کوئی مجھ سے آگے نہ بڑھ جائے، کوئی اور نہ کہہ دے کہ میں لے جاؤں گا، اس لیے اتنا انتظار کون کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے تم لے کے جاؤ. اب یہ لے کے چل دیا، پہنچے، جا کے اس کو وہ خط پیش کیا. تو مسلمہ کذاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط دیکھ کر غصے سے اور پاگل ہو گیا. قرآن کریم نے جو یہ فرمایا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، کہ اللہ کا کلام، اللہ کے رسول کا کلام، اللہ کا کلام اور اللہ کے رسول کی حدیث یہ ہر ایک کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ اسی کے لیے جس کے دل میں ایمان ہو، ایمان کا خیال ہو، جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتے ہوں. ورنہ یہ کلام ابو جہل نے بھی سنا، یہ کلام ابو لہب نے بھی سنا، براہ راست اللہ کے رسول کو دیکھا بھی، ان کو پلتے پھولتے بھی دیکھا، ان کو بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک بھی ان کی زندگی کو دیکھا، سب کچھ دیکھا، لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. ایسے ہی مسلمہ کذاب کو بھی یہ خط پیش کیا گیا، تو اس کو بجائے اس کے کہ اس کو ہدایت ہوتی. اب دیکھیے آپ حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس کو جو ہے وہ خط بھیج رہے ہیں، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین، اتنا سا خط بھیجا. لیکن اس کے لیے اللہ نے ہدایت مقرر کر دی تھی، اس کے دل میں ہدایت کا نور تھا، کچھ نہ کچھ اس کے اندر ہدایت تھی. وہ اتنی سی بات کے اوپر ہی سمجھ گئی کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں، یہ کوئی عام بادشاہ نہیں ہے، اس کی اطاعت تو کرنی پڑے گی. مان لی بات. وہی نبی کا خط اس کے پاس بھی گیا، اور نبی کا خط جو ہے مسلمہ کذاب کے پاس بھی گیا، لیکن اس کی آنکھوں کے اوپر جو ہے وہ اپنے اقتدار کی، اپنی خواہشات کی پٹی بندھی ہوئی تھی، اس کو حق نظر ہی نہیں آیا. اسی لیے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، اور ہمیں اللہ سے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں حق سمجھا دیجیے،
ہم حق پر چلنے والے بنیں، ہم صحیح راستے کو اپنانے والے بنیں، ہمارے سامنے صحیح بات آ جائے تو ہم اس کو تسلیم کرنے والے بنیں۔ تو جب اس کے سامنے یہ خط پیش کیا گیا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا، اور اس نے اپنے لوگوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم اللہ کا نبی مانتے ہو، گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے نبی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل گواہی دیتا ہوں۔ اس نے فوراً سوال کیا، یہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا کہ ایسے انداز سے سوال کرو کہ سامنے والا جو ہے گڑبڑا جائے، اس کو پھنساؤ۔ اس لیے اس نے پہلے جو ہے وہ اللہ کے رسول کے بارے میں سوال کیا کہ ان کے بارے میں تو یہ کہے گا ہی کہے گا، اور جب میں اپنے بارے میں کہوں گا تو یہ گڑبڑا کے ہو سکتا ہے کہ اسے بول دے کہ ہاں۔ چنانچہ اس نے فوراً جو ہے وہ سوال کیا کہ اور میرے بارے میں کیا خیال ہے، میرے بارے میں گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ انہوں نے کہا کہہ کیا رہے ہو، آواز نہیں آ رہی تمہاری، میرے کان تمہاری بات نہیں سن رہے، کیا کہہ رہے ہو؟ اس کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے جو ہے وہ ان سے کہا کہ ذرا پیچھے مڑ کے تو دیکھو، یعنی میرے اتنے خدام ہیں، اتنے وہ موجود ہیں، سپاہی موجود ہیں، اتنا سب کچھ موجود ہے، ان کے سامنے تم یہ بات کہہ رہے ہو؟ ایک طرف کہتے ہو میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، دوسری طرف کہتے ہو کہ میں سن نہیں رہا، میرے دربار میں کھڑے ہو کے، میرے سامنے کھڑے ہو کے میری گستاخی کر رہے ہو، پیچھے مڑ کے تو دیکھو۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور فرمانے لگے کہ میں جب تمہارے دربار میں آ رہا تھا تو میرے تو اتنے سارے بچے تھے، میرے تو اتنے سارے بچے ہیں، جب اللہ کے رسول نے مجھے خط دیا تو میں نے تو ان کو بھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، تو تمہارے پیچھے مڑ کے کیا دیکھوں گا؟ ان کا بھی خیال نہیں کیا کہ ان کا کیا ہوگا، اتنے کثیر العیال ہوں، اتنے سارے بچے ہیں، میرا بعض ان کا کیا ہوگا؟ میں نے تو اس وقت بھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، اب کیا پیچھے مڑ کے دیکھوں گا؟ تو اس پر مسیلمہ کذاب نے کہا کہ اچھا، اس نے جلاد کو حکم دیا کہ ان کا ایک بازو کاٹ دو، اس نے تلوار ماری، بازو کٹ کے گر گیا۔ اس نے پھر پوچھا کہ اب بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، محمد اللہ کے رسول ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں بالکل ہے، گواہی دیتا ہوں۔ اس نے پھر کہا کہ میرے بارے میں کیا کہتے ہو، میں اللہ کا نبی ہوں؟ کہہ رہے ہیں آواز نہیں آ رہی، کیا کہہ رہے ہو، میرے کان تمہاری بات نہیں سن رہے۔ اس کو پھر غصہ آیا، اس نے دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا، پھر سوال کیا بتاؤ محمد اللہ کے نبی ہیں؟ کہنا ہاں گواہی دیتا ہوں اللہ کے نبی ہیں۔ پھر پوچھا کہ میرے بارے میں کیا کہتے ہو، میں اللہ کے نبی ہوں؟ کہتے ہو کہہ تو رہا ہوں، آواز نہیں آتی تمہاری، سمجھ میں نہیں آ رہا تمہارے۔ یہاں تک کہ اس نے بار بار سوال کرتا رہا، پوچھتا رہا، ان کا ایک ایک جسم کا حصہ کاٹتا چلا گیا، ہاتھ کاٹ دیے، پیر کاٹ دیے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں وہ شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اللہ نے خبر پہنچائی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے میرا حبیب شہید ہو گیا، میرا حبیب اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ سوچنے کی چیز ہے کہ اسی نبی کے اوپر ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، اسی نبی کے اوپر وہ بھی ایمان رکھتے تھے،
اسی نبی کے اوپر ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، اسی نبی کے اوپر وہ بھی ایمان رکھتے تھے۔ ان کا ایمان کیسا مضبوط تھا، ان کا ایمان کیسا مضبوط تھا، انہوں نے اپنے جسم کے ایک ایک عضو کو کٹوا دیا، لیکن تسلیم کرنا تو دور کی بات، سننے کو بھی تیار نہیں، کہہ رہے میں سن ہی نہیں پا رہا، کیا رہا تم۔ حالانکہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر آدمی ایسی حالت میں آ جائے کہ اس کی جان کا خطرہ ہو جائے، جان چلی جانے کا ہو جائے، اس کی برداشت سے باہر ہو جائے، نہیں برداشت کر پا رہا، تو اگر اوپر انداز میں بغیر نیت کے وہ اوپر الفاظ میں کفریہ کلمے کہہ بھی دیتا ہے تو اس کا ایمان پھر بھی محفوظ رہتا ہے کہ اللہ جانتے ہیں اس کے دل کے حال کو۔ وہ چاہتے تو اس طرح اپنی جان بچا سکتے تھے، لیکن نہیں، مزہ تو اسی میں کہ جان جو ہے وہ اللہ کے نبی کے اوپر قربان ہو جائے، ایک جان ہی تو کیا، قیامت کے دن شہید یہی تو کہے گا نا کہ ایک ہی جان تھی شہید، اس میں ختم ہو گئی، کاش کہ میری اتنی جانیں ہوتی کہ میں اسی میں اللہ کے راستے میں کرتا رہتا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو کہ اپنی زندگی کو اللہ کے رسول کے لیے ختم کرنے، بالکل آخری اس پہ لے جانے کے لیے بھی تیار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے تشریف لے کر آ رہے ہیں، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہلے پہنچ رہے ہیں، تو ایک خاتون جو ہیں وہ وہاں کھڑی ہوئی ہیں، راستے میں کھڑی ہیں، تو کسی نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ارے فلانی تمہاری جو ہے وہ تمہارے والد جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ انہوں نے کہا ان کو چھوڑو، یہ بتاؤ اللہ کے رسول کا کیا حال ہے۔ انہوں نے کہا تمہارا شوہر بھی شہید ہو گیا۔ انہوں نے کہا ان کو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ تم اللہ کے رسول کا کیا حال ہے۔ انہوں نے کہا تمہارا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ انہوں نے کہا یہ اس کو بھی چھوڑو، یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول کا کیا حال ہے۔ انہوں نے کہا خیریت سے ہے۔ انہوں نے کہا بس پھر ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے، وہ خیریت سے ہیں، وہ ٹھیک ہیں تو سب کچھ صحیح ہے، اگر ان کو کچھ ہو گیا تو بس پھر کچھ بھی نہیں، سب باقی ہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آج ہم اپنے اس میں دیکھیں کہ ہم ایمان والا تو کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن ہمارے ایمان کے اندر کوئی ایسی چیز ہے، ان کا ایمان سولی کے اوپر بھی، پھانسی کے اوپر بھی، تلوار کے اوپر بھی ڈگمگا نہیں رہا، اور ہمارا ایمان ہمیں بستر سے اٹھا بھی نہیں رہا، ہم بستر سے بھی نہیں اٹھ پا رہے، ہم گھر سے مسجد بھی نہیں آ پا رہے، ہم جو ہے وہ اپنے وقت کے اندر تھوڑا سا وقت عبادت کے لیے بھی فارغ نہیں کر پا رہے، ہم اپنے وقت کے اندر تھوڑا سا وقت قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے بھی نہیں کر پا رہے، ہم اپنی نمازوں کو بہتر کرنے کے لیے بھی تھوڑا سا وقت نہیں نکال پا رہے ہیں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی وہی ایمان والے ہیں۔ کتنا فرق ہے۔ قرآن کریم ایسے ہی تھوڑی کہہ رہا ہے کہ اگر ایمان لانا ہے تو ان جیسا ایمان لے کر آؤ، ان صحابہ کے جیسا ایمان لے کر آؤ، پھر تمہارا ایمان قبول ہوگا، ایسے نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ سوچنے کا وقت ہے، یہ غور کرنے کا وقت ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، اللہ نے ہمیں بن مانگے ایمان دیا ہے، اللہ نے ہمیں بن مانگے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے، اللہ نے بن مانگے ہمیں جو ہے وہ صحت کی نعمت عطا فرمائی ہے، اللہ نے بن مانگے ہمیں مسلمان ملک میں پیدا کیا ہے، مسلمانوں کے درمیان میں رکھا ہے، یہ ساری نعمتیں اللہ نے دے دی ہیں، صرف ایک ہی چیز تو مانگ رہے، میری اطاعت کر لو بس، خالی صرف ایک ہی چیز مانگ رہے ہیں۔
ایمان کے حصول کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑی ہمیں. جو بیچارے اسلام قبول کرتے ہیں، نو مسلم ہوتے ہیں، ان سے پوچھا جائے ان کو کیسی مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، آج کے دور میں بھی ہے. کتنی تحقیقات کرنی پڑتی ہے، فتنوں کا دور ہے، سمجھ میں نہیں آتا کیا کرے. کون صحیح کہہ رہا ہے، کون غلط کہہ رہا ہے، کس کی بات صحیح ہے، کس کی بات غلط ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا نہیں کہہ رہا، کیا پتہ ہے. کتنی تحقیقات کرنی پڑتی ہیں، کتنا غور و فکر کرنا پڑتا ہے. اللہ نے ہم پر کتنا بڑا فضل فرمایا کہ بن مانگے اللہ نے یہ ساری چیزیں ہمیں عطا فرما دی. بن مانگے یہ ساری نعمتیں ہمیں نصیب فرما دی. صرف ایک چیز اللہ مانگ رہے ہیں ہم سے کہ میری اطاعت کرو، بس. وہ بھی ہم نہیں کر رہے. اس کے اندر بھی ہم سے غفلت ہے، اس کے اندر بھی ہم سے سستی ہے. تو پھر سوچنے کی بات ہے، تو پھر ایسا ایمان ہم کس طرح اللہ کے ہاں لے کے جائیں گے؟ اس لیے یہ جو رمضان المبارک اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے، یہ اس کے آخری عشرہ چل رہا ہے، آخری عشرے کے بھی آخری دن چل رہے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے سال کی جتنی عبادتوں کا ثواب تھا، جتنی عبادتوں کی رونق تھی، جتنی عبادتوں کی نورانیت تھی، ان سب کو جمع فرما دیا رمضان المبارک میں. اور جتنی رمضان المبارک کی برکتیں، رحمتیں تھیں، ساری چیزیں تھیں، ان سب کو اللہ نے جمع فرمایا آخری عشرے کے اندر. اور جتنی آخری عشرے کی برکتیں، رحمتیں تھیں، نورانیتیں تھیں، ان سب کو اللہ نے جمع فرمایا صرف ایک رات لیلۃ القدر کے اندر. سب کو جمع فرما دیا، یہ خلاصہ کر دیا پورا. اور کتنا بڑا اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے کہ سارے سال کی، سارے 365 دن کی عبادتوں کا نچوڑ جو ہے وہ ایک رات میں کر دیا اٹھا کے. اور یہ ایک رات ہمیں نصیب فرما دی کہ بندو، میرے بندو، تم پورا سال عبادت نہیں کر پاتے، نہیں کر سکتے، رمضان مبارک میں بھی تم نے سستی، کاہلی، کوتاہی دکھا دی ہے، یہ ایک رات تو کر لو، کچھ تو کر لو، اتنا تو کر لو. اب اس کے اندر سے بھی 21 بھی گزر گئی، 23 بھی گزر گئی، آج 25 ہے، اس کے بھی تھوڑی دیر، تھوڑے لمحات باقی ہیں، پھر 2، 27 اور 29 بس. کل تو پھر بھی چھٹی کا دن ہے، اس کے بعد پھر موقع ملتا ہے نہیں ملتا، چھٹی ملتی ہے نہیں ملتی، کام کی کیا مصروفیت آتی ہے. اس لیے اس رات کی جو ہے وہ قدر کر کے، ہمت کر کے اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے مانگیں، اپنی نمازوں کے اندر اللہ سے مانگیں، اللہ سے اپنی نمازوں کے اندر مانگیں. علماء نے لکھا ہے کہ قبولیت دعا کی لیے سب سے اہم جو جگہیں ہیں وہ 2 ہیں، ایک رکوع اور ایک سجدہ. آپ نفل پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں، آپ کو جتنی بڑی صورتیں یاد ہیں، جتنی بڑی آیتیں یاد ہیں، ان کو اہتمام کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر پڑھنے کی کوشش کریں. پھر اس کے بعد رکوع کے اندر چلے جائیں، رکوع کے اندر پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں، رکوع کے اندر اللہ کی تسبیح، تقدیس، تحمید، اس کی طرف جو ہے زیادہ توجہ دی جائے. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، جتنی مرتبہ پڑھتے چلے آؤ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تیسرا کلمہ جو ہے وہ پڑھتے چلے جاؤ.
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتے چلے جاؤ، اللہ کی تسبیح کے اندر لگے چلے جاؤ، جھکے رہو، جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ یہ نہیں کہ صرف 3 مرتبہ جھکے پڑھا اور کھڑے ہو گئے فوراً، یہ تو فرض کی شان ہے، یہ نوافل کی شان نہیں ہے۔ فرض کے بارے میں کیا فرمایا گیا کہ اس کو ہلکا رکھو، کیونکہ فرض کس میں ہوتی ہے؟ جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، اور جماعت کے اندر ہر طرح کا آدمی موجود ہے، اس لیے اس کو ہلکا پڑھو۔ لیکن نوافل کے بارے میں یہ کہ جتنا لمبا کر سکتے ہو، جتنا اللہ کی طرف متوجہ ہو سکتے ہو کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے تھے، سجدے میں جاتے تھے تو ایک ایک دعا کو کئی مرتبہ پڑھتے تھے، ساری رات ایک ایک دعا کے اندر گزار دیا کرتے تھے۔ اللہ سے مانگنے کا وقت ہے۔ تو رکوع کے اندر اللہ کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جائے آدمی، خوب توجہ سے پڑھے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ والحمد للہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور جتنی تسبیحات ہیں پڑھ لیں۔ سجدے کے اندر جائے تو سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ کہہ کے نہ اٹھ جائے کہ یہ سب سے اللہ سے قرب کا مقام ہے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے، وہ فرمایا کرتے تھے جب سجدے میں جاتا ہوں تو ایسا مزہ آتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے پیشانی پہ پیار کر دیا، دل ہی نہیں چاہتا اٹھنے کو۔ ایسا ہمارا سجدہ ہونا چاہیے کہ ہم سجدے میں جائیں تو سجدے کے اندر مزہ آ جائے۔ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ جتنی مرتبہ پڑھتے چلے آئیں۔ قرآن کریم کی احادیث کی جو دعائیں یاد ہوں صحیح طور پر عربی کے اندر، وہ مانگے۔ اللہ نے ایک چھوٹی سی دعا جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر ذکر فرمائی ہے جس کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے۔ 2 دعائیں جو ہیں وہ اگر آدمی ذہن میں رکھ لے تو اس کو جو ہے وہ سب کچھ آ جائے گا، سب مل جائے گا۔ ایک کیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر خود ارشاد فرما رہے ہیں وقل کہو، مانگو اللہ سے، کیا مانگو؟ رب اغفر، اے میرے رب میری مغفرت فرما دیجیے، مغفرت فرما دیجیے میری۔ مغفرت مل گئی، صرف مغفرت فرما دیجیے بلکہ کیا فرما دیجیے؟ ورحم، اور رحم بھی فرما دیجیے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، آپ بہترین رحم کرنے والے ہیں۔ اس کے اندر ساری کی ساری چیزیں آ گئی، انسان کی آخرت کی ساری چیزیں آ گئی۔ انسان کو آخرت میں یہ خوف ہوگا نا میری مغفرت ہو جائے، مجھ پر رحم فرما دیں، میرا حساب کتاب نہ لیں۔ آخرت کے اندر انسان کو اسی چیز کی فکر ہوگی کہ میری کسی طرح سے چھوٹ ہو جائے، میں بچ جاؤں۔ تو آخرت کی ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، کتنی سی چھوٹی سی دعا ہے۔ آدمی سجدے کے اندر سر رکھے پڑھتا چلا جائے، پڑھتا چلا جائے۔ حضرت رابع بصری رحمہ اللہ کے بارے میں غالباً آتا ہے، وہ ایک مرتبہ عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھی ہیں تو اسی میں 2 رکعت کی نیت باندھ دی، اسی کے اندر فجر کا وقت ہو گیا۔
فرمانے لگی کہ اللہ تیری رات اتنی چھوٹی سی ہے 2 رکعت میں پوری ہو گئی، تیری رات اتنی سی ہے کہ 2 رکعت پڑھ سکی ہوں وہ ختم ہی ہو گئی۔ کس طریقے سے انہوں نے پڑھی ہوگی کہ وہ 2 رکعت کے اندر ان کو وقت کا ہی پتہ نہیں چل رہا، اور ہم جو ہیں وہ 20 رکعت تراویح پڑھنے کے بعد بھی دیکھتے ہیں ابھی تو بہت رات باقی ہے، اتنی جلدی ختم ہو گئی، چلو جلدی سے چاند چھوڑ گئی ہے، بہت رات باقی ہے ابھی تو مزے کرنے کے لیے۔ وہ 2 رکعت کے اندر ان کی جو ہے وہ ساری ہے۔ تو ایک اللہ سے یہ دعا جو ہے یہ سجدے کے اندر آدمی لازمی کرنا شروع کر دے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اور دوسری کیا کہ ہم میں سے ہر ایک کو خواہش ہوتی ہے کہ ہم اللہ سے مانگے اپنی دنیا کی ضروریات بھی، اللہ سے مانگے دنیا کی ضروریات بھی۔ گاڑی چاہیے اللہ میاں دے دیجئے، گھر چاہیے اللہ میاں دے دیجئے، اچھی نوکری چاہیے اللہ میاں دے دیجئے، کاروبار چاہیے اللہ میاں کاروبار لگوا دیجئے، باہر جانا ہے اللہ میاں باہر بھجوا دیجئے، 10 خواہشیں ہر ایک کی ہوتی ہیں۔ لیکن ہم عجمی لوگ ہیں، ہم عربی نہیں جانتے، سجدے کے اندر تو عربی میں مانگنی پڑے گی نماز کے اندر، اب کیسے مانگیں؟ اگر جو ہے وہ اردو میں مانگنے کھڑے ہوتے ہیں نماز ختم ہو جاتی ہے، عربی میں مانگنے کی کوشش کریں تو عربی آتی نہیں، مانگے کیسے؟ اور اللہ سے یہ مانگنی بھی ہے، کس طرح مانگیں؟ اللہ نے ہماری اس مشکل کو بھی آسان فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے دعا نکلوائی ہے کہ وہ دعا جو ہے وہ اپنی تمام چیزوں کی نیت کر کے سجدے کے اندر مانگنا شروع کر دو، جتنی چیزیں ان سب کی نیت کرو۔ اللہ مجھے گاڑی چاہیے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو آپ میری طرف خیر کو نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ اے اللہ گھر چاہیے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے اللہ اچھی نوکری چاہیے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے اللہ نیک اولاد چاہیے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے اللہ مجھے جو ہے ایک اچھا گھر چاہیے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اچھا بینک بیلنس چاہیے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ معاشرے کے اندر ایک اچھا مقام چاہیے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ساری چیزیں جو ہیں وہ سجدے کے اندر اس کے اندر مانگ لو، نیت کر لو، سب کی سب اس کے اندر شامل ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ اللہ سے دعا مانگی تھی، مسافر تھے، نہ گھر تھا نہ بار تھا نہ گھر والے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، نہ کھانے کو کچھ تھا نہ پہننے کو کچھ تھا۔ یہ دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کے دل میں ڈالا، ان کی بچیاں آئیں پانی بھرنے کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی بھروا دیا ان کا، وہ چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیب علیہ السلام نے بلوا لیا کہ بھئی اس کو بلا کے لے کر آؤ، اچھے گھرانے کا لگ رہا ہے، اچھا آدمی لگ رہا ہے، کوئی نیک آدمی لگ رہا ہے، اس کو بلا کے لے آؤ۔ اور بلا کے لے آئیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم میرے پاس ہمارے گھر میں رہو، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، گھر مل گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں تم سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیتا ہوں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، نیک بیوی مل گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اچھی روزگار مل جائے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ 10 سال تک میری بکریاں چراؤ اور وہاں پر رہو، یہ تمہارا مہر بھی ہو گیا، تمہارا جاب بھی لگ گئی، کھانا بھی مل گیا، ٹھکانہ بھی مل گیا، بیوی مل گئی، ساری چیزیں مل گئیں۔ یہی چیزیں چاہیے ہوتی نا۔ اللہ نے ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر صرف ایک دعا کے اندر جو ہے وہ اللہ نے عطا فرما دی ہے۔ آخرت کی ساری نعمتیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین کے تحت مل رہی ہیں، دنیا کی ساری نعمتیں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر کے تحت مل رہی ہیں۔ اس میں ہمارا یہ عذر ختم ہو گیا کہ مجھے تو عربی آتی نہیں، میں مانگوں کیسے؟
میں اللہ سے کیسے مانگوں؟ نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، نیت دل میں کر لو، نیت دل کے اندر رکھو، زبان سے جو ہے وہ یہ دعا کو جو ہے مانگنا شروع کر دو اللہ کے آگے سجدے میں گر کر، اور جو ہے وہ اپنی پوری توجہ کے ساتھ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر بار بار مانگے چلے آؤ، بار بار مانگے چلے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے۔ جو سجدے کی اور دعائیں اس احادیث کے اندر آتی ہیں وہ بھی یاد کرنی چاہیے، وہ بھی یاد کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کی جو دعائیں آتی ہیں وہ بھی یاد کرنی چاہیے، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہر آدمی یاد کر سکتا ہے۔ تو یہ عذر جو ہے یہ ہمارا ختم کر دیا اللہ نے۔ ہم اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہمیں تو آتا ہی نہیں تھا، ہم کیسے مانگیں۔ صرف ضرورت کس بات کی ہے؟ توجہ کی ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ہے۔ کئی احباب جو ہیں وہ اس بات کو وہ ذکر کرتے ہیں کہ جی ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں لیکن دل نہیں لگتا، توجہ نہیں ہوتی، دل کہیں اور چلا جاتا ہے، کچھ اور طرف توجہ چلی جاتی ہے۔ یہ جانا کسی کے بھی اختیار میں نہیں ہے، یہ خیالات کا آنا، یہ وساوس کا آنا، یہ کسی کے بھی اختیار میں نہیں ہے، یہ سب کو آتے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی ایک مرتبہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، گھر میں بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ میں اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھا ہوتا ہوں تو بڑی اچھی طبیعت ہوتی ہے، بڑا اچھا دماغ لگا ہوا ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ گھر پہ آتا ہوں تو ایسے ایسے خیالات آتے ہیں، ادھر سے توجہ بھی ہٹ جاتی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، بالکل طبیعت تبدیل ہو جاتی ہے، کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ تو یہ خیال آتے ہی ان کے دل میں آیا کہ میں تو منافق ہو گیا، وہاں کوئی طبیعت یہاں کوئی طبیعت۔ جب یہ خیال آیا تو اپنے گھر سے جو ہے وہ بے اختیار آواز لگاتے ہوئے نکلنے گئے، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے ملے، پوچھا کہ بھئی کیا ہوا، کیوں منافق ہو گئے، کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی یہ کیفیت ہے۔ کہنے لگے یہ تو کیفیت میری بھی ہوتی ہے، چلو پوچھتے اللہ کے رسول نے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جا کے بتایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ تو کیفیت انسان کی ہے، اگر یہ کیفیت نہ ہو تو فرشتے اتر کے تمہارے مصافحہ کرنا شروع کر دیں، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو سب کی ہوتی ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ یہ خیالات کا آ جانا یہ نہ تو کوئی مفسد نماز ہے، نہ نماز کی خرابی کا باعث ہے۔ اصل کیا ہے؟ اس کے اندر گم ہو جانا، اس کے اندر گم ہو جانا، اس کے اندر ساری توجہ لگا دینا، اس کی طرف اپنے آپ کو بالکل مگن کر دینا، یہ جو ہے یہ خرابی کا باعث بنتا ہے۔ آدمی کا دماغ چلا جائے، کہیں سے کہیں پہنچ جائے، پورے کراچی کی دنیا کی سیر کر لے، لیکن جیسے ہی خیال آئے کہ میں نماز میں ہوں، اپنے آپ کو واپس لے کر آ جائے، فوراً اپنی توجہ کو واپس لوٹائے، اپنے ذہن کو جھٹکے اور دوبارہ جو ہے وہ اپنی اس طرف لے کر آیا، پھر دماغ ادھر چلا جائے، پھر واپس لے آئے۔ شیطان اپنی اس میں لگا ہوا ہے، ہم اپنے اس میں لگے ہیں۔ جب وہ اپنے کام سے نہیں ہٹ رہا تو ہم اپنے کام سے کیوں ہٹیں؟ وہ اس کام میں لگا ہوا ہے کہ میں اس بندے کو یہاں سے ہٹا دوں، اس کا دل اس میں نہ لگنے دوں، اور ہم اس کے ساتھ لگ جائیں تو یہ تو گھاٹے کا سودا ہے۔ وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے، اپنے کام میں لگے ہوئے۔ جب رسہ کشی ہوتی ہے تو دونوں طرف سے کھینچمتانی ہوتی ہے نا، آخری حد تک بھی جا کے جو ہے وہ آدمی پیچھے نہیں ہٹتا، وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ واپس کھینچ کے لے جاؤں۔ ایک اس کو کھینچتا ہے، بالکل لائن پر لے آیا، لیکن وہ اس وقت ہاتھ نہیں چھوڑتا،
وہ یہ نہیں کہتا کہ بس ٹھیک ہے لائن تک پہنچ گیا جاؤ بھائی ہار گیا، نہیں، پھر کوشش کرتے ہیں کہ اس کو پیچھے لے جاؤ. اور کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے تو بالکل لائن تک لے آئے لیکن پھر وہ محنت کر کے کوشش کر کے اس کو پیچھے تک لے جاتا، ہرا دیتا ہے. تو یہی رسہ کشی جو ہے ہم نے شیطان کے ساتھ کرنی ہے کہ اپنے ذہن کو جو ہے وہ اس طرف متوجہ کرنا ہے. وہ ہٹاتا ہے ہم لگائے، وہ ہٹاتا ہے ہم لگائے. ہم اس بات کی فکر کریں کہ کسی طریقے سے ہم دوبارہ اپنی توجہ نماز کی طرف لگا دیں، اور اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ جو قرآن کریم کی صورتیں ہم پڑھ رہے ہیں، جو دعائیں ہم پڑھ رہے ہیں، ان کی طرف ذہن کو لگائیں کہ پڑھ کیا رہا ہوں، کون سی صورت پڑھ رہا ہوں، کون سی صورت پڑھ رہا ہوں. جب اس طرف توجہ جائے گی کتنی دفعہ پڑھ رہا ہوں تو خود بخود ہی جو ہے وہ آدمی کی توجہ واپس آ جاتی ہے. تو اس لیے یہ 2-3 راتیں جو رہ گئی ہیں، ان راتوں کے اندر اللہ سے مانگ لے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. اللہ نے یہ بڑا اچھا موقع ہمیں دے رکھا ہے کہ ہم جو ہیں وہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا اعتکاف میں لوگ بیان سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں، خواتین بیان سننے کے لیے آئی ہیں. اللہ نے موقع دے رکھا ہے، اس طرف توجہ ہے، اور جب توجہ ہے تو اس توجہ سے فائدہ اٹھا لیں. اگر توجہ نہ ہوتی، غفلت ہوتی، کسی کام میں لگے ہوئے ہوتے، کسی مصروفیت میں لگے ہوئے ہوتے، ابھی بھی کتنے لوگ ہوں گے بیچارے جو دکانوں میں پھنسے ہوئے ہوں گے. وہ ایک طرف سے آ رہا ہوگا کہ یہ کپڑا نکال دو، ایک طرف سے آ رہا ہوگا وہ کپڑا نکال دو، جی باجی یہ دیکھیں کپڑا، یہ دیکھیں باجی یہ کپڑا. وہ بیچارہ اس میں لگا ہوا ہوگا. وہ 1 کلو یہ دال دے دو، 1 کلو وہ چیز دے دو، اس کا دماغ ادھر لگا ہوا ہوگا، پورا اس میں لگا ہوا بیچارہ. اللہ نے ہمیں یہاں بٹھایا ہوا ہے، اللہ نے ہمیں یہاں پہنچایا ہوا ہے، ہم یہ باتیں سن رہے ہیں، بیٹھ کے کر رہے ہیں. تو ہمارے لیے تو بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم تھوڑی سی توجہ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، تھوڑا سا دھیان دے کر اللہ سے آخرت کو بھی مانگ لے. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ کے ذریعے سے اپنی آخرت کو بھی سنوار لے، اور رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ کے ذریعے سے اپنی دنیا کو بھی سب کچھ مانگ لے. دنیا بھی مل گئی، آخرت بھی مل گئی، تو پوری شب قدر جو ہے وہ قدر ہو گئی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ ہمیں دنیا بھی نصیب فرما دے، آخرت بھی نصیب فرما دے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. انیس بھائی کی صحتیابی کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت نصیب فرمائے. ثناء اللہ سیف اللہ کے بھائی کی مغفرت کے لیے دعا کروا دیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیں. اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیں. اور جتنے بھی بیمار ہیں اور جتنے حضرات نے بھی دعا کے لیے کہا ہے یا کہنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت و عافیت نصیب فرمائے. جن کا بھی ہم پر حق ہے، جو بھی ایسے احباب ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ ان کی ضرورتوں کو پورا فرمائے. آج جیسے ہم نے مغرب میں بھی اعلان کیا تھا ختم نبوت سے متعلق، اور اللہ نے یہ بیان میں بھی حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ذکر فرما دیا، جو کہ ختم نبوت کے حوالے سے سب سے پہلے شہید ہیں. اللہ نے خود بخود ہی دل میں ڈال دی بات اور ان کا ذکر آ گیا. تو اس حوالے سے جو ہے وہ کوشش فرمائے کہ ہمارے زندگی کا کچھ نہ کچھ لمحہ ہونی تو چاہیے کہ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ ساری زندگی ختم نبوت پہ قربان ہو جائے، ختم نبوت کے لیے ہو جائے. لیکن پوری نہیں تو زندگی کا کچھ حصہ تو جان کے ساتھ ساتھ مال، وقت، کچھ نہ کچھ تو لگے. تو اس کے لیے جو ہے وہ جو احباب آ رہے ہیں صبح میں، ان کے ساتھ اپنے مال کے ذریعے سے تعاون کریں. یہ جو شب قدر ہے، اس میں رات میں اللہ سے ختم نبوت کی کامیابی کے لیے، ختم نبوت کے جو احباب بزرگ حضرات محنتوں میں لگے ہوئے، دن رات لگے ہوئے کہ ہمارے ایمان کی حفاظت رہے، ہمارا ایمان محفوظ رہے.
ان کے لیے جو دعا اور اپنے لیے دعا کہ اللہ ہمیں اس کام کے لیے قبول کر لے، اللہ ہم سے بھی کوئی کام لے لے. کوئی اللہ کے ہاں جو ہے وہ کوئی بعید نہیں ہے. یہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے انڈیا کے اندر جو ہے وہ راجپال کو جو ہے وہ قتل کیا تھا، وہ ایک غریب مزدور کے تو دہقان کے جو ہے وہ بیٹے تھے مزدور کے. حضرت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کو غازی علم الدین کو شہید کیا گیا، پھانسی دی گئی، تو حضرت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ہم تو صرف باتیں ہی کرتے رہ گئے، دہقان کا بیٹا جو ہے وہ بازی لے گیا، بازی لے گیا. کسی کو کیا پتا کس وقت کے اندر اللہ کیا کام لے لے، کس سے لے لے. تو اس لیے ہم اپنی جان کے لیے بھی، اپنے وقت کے لیے بھی، اپنے مال کے لیے بھی اللہ سے جو ہے وہ کرے، کوشش کرے کہ اللہ تعالی ہماری ان چیزوں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کر لے، ختم نبوت کے لیے قبول کر لے. خاص طور پر ہماری جو بہنیں، ہماری مائیں بہنیں جو آئی ہوئی ہیں، یہ تو ماشاءاللہ دین کے کاموں کے اندر ان کی بہت زیادہ قربانیاں ہوتی ہیں. جو بچے دین پڑھتے ہیں یہ بھی ماؤں کی تربیت سے پڑھتے ہیں. جو دینداریاں آتی ہیں یہ بھی ماؤں کی برکت سے آتی ہیں. گھر کا ماحول دیندار ہوتا ہے تو عورتوں کی برکت سے ہی ہوتا ہے. تو یہ دین کے اندر خدمت کرنے والی بھی ہوتی ہیں، خرچ کرنے والی بھی ہوتی ہیں. تو یہ اپنا مال، اپنی جان، اپنی دعائیں اس کام کے لیے وقف کرے. اللہ ہم سب کو اس کام کے لیے قبول فرما لیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت. کل صبح فجر کی نماز میں حضرات تشریف لائیں گے ختم نبوت کے دفتر سے، تو ان کے ساتھ تعاون فرمائیں. جو ویسے تعاون فرمانا چاہیں تو وہ ہمارے حافظ اویس صاحب ہیں، ان کے پاس بھی جمع کروا سکتے ہیں. خواتین جو ہیں وہاں بڑی باجی کے پاس بھی جمع کروا سکتی ہیں. جس کے پاس بھی ہمارا مال اللہ کے اس میں پہنچ جائے یہ بڑی چیز ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت. دل مغموم کو مسرور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے. فروزہ دل میں شمع طور کر دے، فروزہ دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے. دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے. ہے میری گھات میں خود نفس میرا، ہے میری گھات میں خود نفس میرا، خدایا اس کو بے مقدور کر دے، خدایا اس کو بے مقدور کر دے. دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے. میں وحدت پلا مخمور کر دے، میں وحدت پلا مخمور کر دے. میں وحدت پلا مخمور کر دے،
محبت کے نشے میں چور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے قال کو ہمارا حال بنا دیجئے، اے اللہ ہمارے قال کو ہمارا حال بنا دیجئے، اے اللہ جو ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس کو ہماری حالت بھی بنا دیجئے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ صرف کہنے تک نہ رکھیے، آپ یا اللہ ہماری زبان سے جو ہماری بات نکلوا رہے اے اللہ اس کو ہمارے دل کا حال بھی بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے برسکی میں سے نہ بنائیے جن کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے کلمہ یقولون ما لا تفعلون، کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں، اے اللہ آپ ہمیں کرنے والوں میں بنا دیجئے، اے اللہ آپ ہمیں کرنے والوں میں بنا دیجئے، اے میرے کریم رب، اے میرے کریم آقا، اے میرے پیارے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، اے اللہ جو زبان سے بات نکلوائی ہے اللہ اس کے اوپر عمل بھی عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ یا اللہ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہم سب کو شب قدر نصیب فرما دیجئے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اے میرے کریم رب، اے میرے کریم اللہ، اے میرے پیارے اللہ ہم سب کو یا اللہ شب قدر نصیب فرما دیجئے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اس کی برکت سے ہم سب کو معافی نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو معافی نصیب فرما دیجئے۔ اللہم انک عفو کریم، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، تحب العفو فاعف عنا، اللہ آپ تو پسند فرماتے ہیں، معافی کو پسند فرماتے، اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمیں معاف فرما دیجئے۔ آج تک کی زندگی جیسے گزر گئی، غفلت میں گزر گئی، سستی میں گزر گئی، کاہلی میں گزر گئی، دنیا کے جھمیلوں میں گزر گئی، اے اللہ اب یا اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے کام میں لگا دیجئے، ہمیں دین میں لگا دیجئے، اے اللہ جس کام کے لیے آپ نے ہمیں پیدا کیا ہے آپ نے فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اے اللہ آپ ہمیں عبادت میں لگا دیجئے، اے اللہ آپ ہم سے عبادت کروا لیجئے، اے اللہ آپ ہمیں عبادت میں لگا دیجئے، ہماری پیشانیوں کے اپنے آگے جھکا دیجئے، ہماری پیشانیوں کو اپنے آگے سیدھے ریز کروا دیجئے، اے اللہ ہمیں سیدھے کے اندر رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین مانگنے والا بنا دیجئے، اے رب کریم، اے رب کریم آپ ہمیں سیدھے کے اندر رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر مانگنے والا بنا لیجئے، اے اللہ آپ ہمیں دوسروں کے طرف سے سوال کرنے کے بجائے اپنی طرف جھکاؤ نصیب فرما دیجئے، اپنی طرف رجوع نصیب فرما دیجئے، اپنی طرف توجہ نصیب فرما دیجئے، اپنے سے مانگنا سکھا دیجئے،
اللہ اپنے سے مانگنا سکھا دیجئے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اپنی اطاعت و فرمانبرداری کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ نے جس طرح صحابہ اکرام کو قبول فرمایا، ان کی جان کو ان کی مال کو قبول فرمایا، حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ختم نبوت کے لیے قبول فرمایا، اے اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی قبول کر لیجئے، ہمیں بھی قبول کر لیجئے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمارے ایمان کو یا اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط فرما دیجئے، ہمارے ایمان کو قوی قوت عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہمیں ہمت نصیب فرما دیجئے، خوب عبادات کی توفیق نصیب فرما دیجئے، خوب اپنی طرف رجوع کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ آئندہ کی زندگی اے اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اپنی طرف رجوع والی بنا دیجئے، اپنے سے مانگنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ صحیح طور پہ اطاعت و فرمانبرداری والی زندگی نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ جو غفلت میں گزر گیا اے اللہ اب تو کارآمد بنا دیجئے، اے اللہ اب تو کارآمد بنا دیجئے۔ اے اللہ یہ نفس و شیطان ہماری یا اللہ ہماری فکر میں لگا ہوا ہے، ہماری گھات میں لگا ہوا ہے، اے اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اس کو ناکام فرما دیجئے، اے اللہ نفس و شیطان کو ناکام فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی اطاعت و فرمانبرداری میں لگا کر کامیاب فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ ہمیں اپنی اطاعت و فرمانبرداری میں لگا کر کامیاب فرما دیجئے۔ اے اللہ جتنا مجمع آیا ہوا ہے، جتنے احباب آئے ہوئے ہیں، جتنی خواتین آئی ہوئی ہیں، اے اللہ یہ سب کی سب آپ کی محبت میں آئی ہوئی ہے، اللہ یہ سب آپ کی محبت حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ یہ سارے معتکف ساتھی آپ کی محبت کے لیے آئے ہیں۔ اے اللہ آپ ان کی کوتاہیوں کو ہم سب کی کوتاہیوں کو معاف فرما کر اپنی محبت نصیب فرما دیجئے۔ اللہ اپنی محبت ہمارے دلوں میں بھر دیجئے، اپنی اطاعت و فرمانبرداری ہمارے دلوں میں بھر دیجئے، ہمارے اعضاء و جوارح کو اللہ اپنی اطاعت و فرمانبرداری میں لگا دیجئے۔ اے اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے یا اللہ معاف فرما دیجئے۔ اے میرے رب کریم، اے میرے پیارے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، اے میرے پیارے اللہ ہم سب کو ایمان والی زندگی نصیب فرمائیے، ایمان کے پر خاتمہ نصیب فرمائیے، حسن خاتمہ بمائی مغفرت کاملہ کی نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ یہ جتنے احباب آئے ہیں سب کے دل میں کوئی نہ کوئی خواہش ہے، کوئی نہ کوئی آرزو ہے، کوئی نہ کوئی دعا ہے، کوئی نہ کوئی ضرورت ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی ہے۔ اے اللہ جس کے دل میں جو کچھ ہے اے اللہ آپ اس کی وہ دعا کو قبول فرما لیجئے۔ آپ دلوں کے حال کو جانتے، اے اللہ اس کے دل کے حال کو جان کے یا اللہ آپ اس کی ضرورت کو پورا فرما دیجئے، اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما دیجئے، اس کو صحت و عافیت تندرستی فرما دیجئے۔ جس کے گھر میں یا اللہ ماں باپ بیمار ہیں، بہن بھائی بیمار ہیں، گھر والے بیمار ہیں، بیوی بچے بیمار ہیں، عزیز و قارب بیمار ہیں، اللہ سب کو صحت عطا فرما دیجئے، اللہ سب کو صحت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جس کا جو حق ہے یا اللہ وہ حق عطا فرما دیجئے۔ اے پیارے پیارے اللہ، اے میرے پیارے اللہ آپ نے جس طرح ہمیں اپنے اس گھر میں بلایا ہے، لا کر بٹھایا ہے، اے اللہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر آپ سے مانگ رہے، اے اللہ آپ ہم سب کو یا اللہ بیت اللہ میں بھی مانگنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، وہاں کی مقبول حاضری نصیب فرما دیجئے، اے اللہ حج بیت اللہ کی عمرے کی سعادت نصیب فرما دیجئے، اللہ وہاں کی مقبول حاضری نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم اسباب کے محتاج ہیں، آپ اسباب کے محتاج نہیں، اے اللہ بلا اسباب کے فرق لے جا سکتے ہیں، اے اللہ آپ ہمیں وہاں لے جائیے، میں سے کسی کو ہی محروم نہ فرمائیے، ایک مرتبہ نہیں بار بار کی زیارت نصیب فرما دیجئے، ایک مرتبہ نہیں بار بار کی زیارت نصیب فرما دیجئے، مقبول حاضریاں نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت نصیب فرما دیجئے، وہاں کھڑے ہو کر درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، اللہ وہاں کھڑے ہو کے درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، اللہ ہمیں بھی خود خوش نصیبوں میں شامل فرما دیجئے جو وہاں کی حاضری لگاتے ہیں، اللہ ان عشاق کی اس میں شامل فرما دیجئے، اللہ ان عشاق کی فہرست میں شامل فرما دیجئے۔ اے اللہ اور روز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر میں ہم سب کو جمع فرما دیجئے، اللہ آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما دیجئے، اے اللہ آپ ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائیں،
قیامت کے دن آپ کے سامنے جب ہم جائیں تو آپ خوش ہو جائیں اللہ ہماری وجہ سے، ہمارے اعمال کی وجہ سے اللہ آپ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف میں نہ ڈالیے گا اللہ آپ ہمیں پہلی مغفرت فرما دیجئے اللہ ہماری پہلی مغفرت فرما دیجئے اللہ قیامت کے دن حوض کوثر پر جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک کے حوض سے پانی پینے جائیں آپ ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائے اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے اللہ ہم سب کو ایمان والی زندگی نصیب فرمائیے ایمان کے پر خاتمہ نصیب فرمائیے حسن خاتمہ بمائی مغفرت کاملہ نصیب فرما دیجئے اللہ آخری وقت میں زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما دیجئے اللہ ایسی حالت میں اپنے پاس بلائیے آپ سے لقاء کی طرف ہو آپ سے ملاقات کی طرف ہو آپ ملنے پر راضی ہوں اللہ اہل حقوق کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ اپنے پاس بلائیے نہ بندوں کا کوئی حق ہو یا اللہ نہ آپ یا اللہ ہمیں اپنے حقوق کی بھی ادائیگی کی توفیق نصیب فرما دیجئے حقوق اللہ کی بھی نماز روزے کی اللہ پوری پابندی نصیب فرما دیجئے یا اللہ جو قضاء ہے ان کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرما دیجئے اے اللہ نہ یہ حق ہمارے اوپر رہے نہ بندوں کا کوئی حق رہے اللہ پاک صاف آپ اپنے پاس بلائیے گا پاک صاف اپنے پاس بلائیے گا اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ دنیاوی جمیلوں سے بچا کر اپنے پاس بلائیے گا اے اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہم سب کو اپنی فرمانبرداری والی زندگی نصیب فرمائیے فرمانبرداری کے وجہ سے اس میں اپنے پاس بلائیے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائیے حسن خاتمہ مغفرت کاملہ اللہ ہمارے والدین کو ہمارے اساتذہ اکرام کو ہمارے مشائخ کو اور جتنے بھی ہمارے محسنین ہیں ہمارے محبین ہیں اے اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ جس کسی نے بھی زندگی بھر میں ہمیں کسی بھی اعتبار سے کوئی فائدہ پہنچایا کوئی ہمارا اچھا سوچا یا اللہ ہمارے فائدے کے لیے سوچا اے اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے اس کا بہترین جزائے خیر نصیب فرمائیے اس کی مغفرت کاملہ فرما دیجئے ہماری طرف سے اس کو بہترین بدلہ نصیب فرما دیجئے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری طرف سے اس کا بہترین بدلہ نصیب فرما دیجئے اے اللہ اس شب قدر کے پر جو بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں مانگی جا رہی ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے وہ دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرما لیجئے ہمارے حق میں بھی قبول فرما لیجئے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ یہ جو ہمارے آج وفاقی مذہبی امور مفتی عبدالشکور صاحب شہید ہوئے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی مغفرت فرمائیے ان کی شہادت کو قبول فرمائیے جو حج کے لیے یہ محنت کر رہے تھے انہوں نے جس طرح حج کی خدمت انجام دی پچھلے سال بھی اس سال بھی اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی حسنات کو قبول فرمائیے جو سیئات ہو گئی ہوں جو کمزوریاں ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ان کو حسنات سے تبدیل فرما دیجئے ان کی مغفرت کاملہ فرما دیجئے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ جو دعائیں مانگی ہیں وہ بھی قبول فرما دیجئے جو نہیں مانگ سکے یا اللہ ان کو بھی قبول فرما دے اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ من نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب